الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ نے بھٹو پھانسی کیس کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس کا فیصلہ اناؤنس کر دیا ہے، اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کیا اپنے تجربات کا کہہ سکتا ہوں اور سابقہ ہسٹری سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا فیصلے صادر فرمائے ہیں۔ ویورز، آپ کو معلوم ہے کہ جو صدر تھے زرداری صاحب، انہوں نے ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ میں جب وہ صدر پاکستان تھے کہ بھٹو کیس کے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جو ہے اس پہ جو ہے وہ دوبارہ سماعت کی جائے۔ تو اس پر جو ہے وہ اس دوران معذرت جی اس دوران جو ہے وہ متعدد گورنمنٹس آئیں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کی آئی، پھر پیپلز پارٹی کی آئی، پھر پی ٹی آئی کی آئی، مختلف جماعتوں کی آئی، تو کسی بھی وفاقی حکومت نے یہ صدارتی ریفرنس وڈرا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے یہ بھی اپنے حکم میں لکھا ہے۔ دوسرا یہ جب یہ ڈے ٹو ڈے سماعت ہونے لگی، آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فل بینچ نے، جو اس بینچ میں تمام ججز موجود تھے، متفقہ طور پر آج فیصلہ جاری کیا۔ اچھا، فیصلہ انہوں نے کیا کیا ہے جی؟ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ سزائے موت ہو چکا ہے، اور جس نے اس کو سزائے موت دی، یعنی کہ مارشل لا لگا تھا، ضیاء الحق جو ہے وہ بھی فوت ہو گئے، اور بہت سارے جو ہے افسران فوت ہو چکے ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ماضی کا ایک قصہ بن چکے ہیں۔ تو ایسے کیس پر کیا؟ لیکن سپریم کورٹ کی جرت اور جو آئینی اور قانونی نظر میں یہ فیصلہ ہے، وہ نمبر ایک یہ کہتے ہیں کہ اس بھٹو کو پھانسی یہ عدالتی قتل ہے، یہ پہلی بار ڈکلیئر کر دی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے کہا کہ بھٹو کا جو پھانسی ہے یہ عدالتی قتل ہے، نمبر ایک، یہ کلیئر بات ہو گئی۔ دوسری انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے قانونی پیچیدگیاں ہیں، خامیاں ہیں، انصاف نہیں ہو سکا۔ نمبر تین یہ کویسچن تھا کہ آیا صدارتی ریفرنس اسلامی اصولوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی؟ اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ سپریم کورٹ کی معاونت اس پوائنٹ پہ نہیں کی گئی، لہذا کوئی رائے دینا نہیں چاہتے۔ اور یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ مین یہ باتیں تھیں۔ اب جناب جو آ جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا پاکستانی قوم کے لیے یا عوام کے لیے کیا ہے۔ ایک تو پرنسپل یہ طے ہو گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزائے موت تھی وہ عدالتی قتل ہے، یعنی کہ وہ ان کو سزا نہیں ہوئی، قتل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ عدالت کو، سپریم کورٹ کو اپنی غلطیاں دھونی چاہیے، صاف کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی بڑا وہ ہے، چونکہ اب معاملات ایسے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ری اوپن یا ری ٹرائی یا نہیں کر سکتے، یا اس کی سزا کو جو ہے کوئی تبدیل کر کے کوئی طریقہ کار قانون اور آئین میں موجود نہیں ہے، لہذا اس لیے ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ تو ایسی بات چلیں، اتنا ہی کافی ہو گیا ہے کہ پاکستان کی عوام کو یہ تو پتہ چلا۔ پہلے تو لوگ پیپلز پارٹی والے کہتے تھے عدالتی قتل ہوا ہے، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی فالوور اپنی جماعت کے، اپنے لیڈر کے بارے میں کہے، یہ اس کی محبت ہو سکتی ہے، اس کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے، ساری باتیں، لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا۔ تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی کی ورکروں کو، اور خاص طور پر پاکستانی عوام کو اور ان افراد کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور دوسرا جو سزا تبدیل کرنے کا، بھئی اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تبدیل کرنے کا، تو اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا کہ کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ذوالفقار علی بھٹو جو قتل جب ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر شہید ہی ہوتا ہے،
تو وہ بھی جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اور مارشل لاء کا دور تھا، ضیاء الحق کی ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے، وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، دیگر گواہان بھی جا چکے ہیں، اور ججز جنہوں نے فیصلے دیے ہیں وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو نہیں یہ خیال کہ کوئی اب قبر گشائییں ہوں اور جناب نئے ملزم نامزد کیے جائیں۔ بہرحال دو باتیں جو سپریم کورٹ نے کہی ہیں، ایک عدالتی قتل کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے، غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کی عوام کو، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے زخموں پر جو ہے مرہم رکھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اتنی جو ہے وہ بات بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ قانونی طور پر 2-3 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو گئے ہیں۔ بقایا تو ظاہری بات ہے کہ سارا پروسیس جو ہے وہ آج 79 کا عام اور 2024 کا عام، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ظلم، ایسی زیادتی ان ججز کے حوالے سے جنہوں نے کی ہیں تو کم از کم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب وہ بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، ججز بھی، ضیاء صاحب بھی موجود ہیں، بھٹو صاحب بھی موجود ہیں، تو وہاں پہ تو اللہ کی ذات بہت بڑا انصاف کرنے والی ذات ہے۔ جو یوم حساب کا دن کہا گیا ہے، اس دن رتی برابر جو ہے وہ انصاف میں فرق نہیں آئے گا، وہیں پہ سارا انصاف ہونا ہے۔ بہت شکریہ۔